السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج انشاءاللہ 19ویں پارے کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 سے آگے آنے والی چند آیتیں اور ان کا جو ترجمہ ہے، ان کے معنی ہے اور ان کے پیچھے جو خزانے چھپے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا یہ 18واں سیشن ہے رمضان کی تفسیر کا، فللہ الحمد والشکر۔ دعا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں تک پابندی کے ساتھ یہ سیشن ہوتے رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو ایسے ہی رمضان کے آخر تک بھی یہ سیشن چلتے رہیں اور ان سے ہم سبھی کو فائدہ ہوتا رہے۔ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور یہ سوال ہر عقل مند کے ذہن میں آنا چاہیے۔ فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سوال کا جواب معلوم ہے اور کچھ لوگوں کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہوتا، لیکن وہ تلاش کرتے 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 بعض مرتبہ صحیح جگہ پر پہنچتے ہیں اور بعض مرتبہ وہ سوال کا جواب غلط جگہ پر تلاش کرنے کے نتیجے میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہر عقل مند یہ سوچتا ہے کہ یہ اتنی بڑی کائنات بنی ہے، اس کائنات میں اربوں گیلیکسیز ہیں، ان گیلیکسیز میں لاکھوں کروڑوں اربوں ستارے ہیں، پلانٹس ہیں، ہم ایک چھوٹا سا ایک ذرہ ہیں اس پوری کائنات کا، بلکہ ذرے سے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز ہو تو ہم اس کے برابر ہیں اگر پوری کائنات کے مقابلے میں اس دنیا کو دیکھا جائے۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ زندگی پھر یہی ہے۔ سائنس ابھی تک کے کسی دوسرے پلانٹ پر یا کسی دوسرے ستارے اور سیارے پر زندگی کھوج نہیں پائی ہے، محض اندازے اور گمان ہی ہیں۔ بلکہ انسان کی بے بسی دیکھیے کہ اتنا سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہونے کے باوجود وہ اپنے سولر سسٹم سے باہر نہیں نکل پایا ہے اور فزیکلی وہ مارس تک نہیں پہنچ پایا ہے۔ تو یہ تو انسان کی اڑان ہے، جبکہ جہاں تک اس کا علم ہے وہ کائنات کے ایک ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہے۔ تو اب جب یہ صورتحال ہے کہ اتنی بڑی کائنات کے اتنے چھوٹے سے ذرے کے اندر ہی زندگی ہمیں معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کہیں اور وہ زندگی ہے یا نہیں، یہیں پر ہے۔ اور اس دنیا میں زندگی باقی اچھی طریقے سے گزارنے کے لیے جتنی چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ ساری کی ساری وافر مقدار میں موجود ہیں۔ آکسیجن بھی پراپر موجود ہے اور پانی بھی اتنے مقدار میں موجود ہے، ہوا بھی ہے، ہر چیز ہے۔ وہ کون سی چیز نہیں ہے؟ مختلف سیزنز ہیں، اس سیزن کے بدلنے کی وجہ سے انسان کو غذا کی قلت نہیں ہے۔ تمام چیزیں جو ایک ان سویلائزیشن کے سروائیول کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری مہیا ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا اتفاق کیوں ہوا ہم لوگوں کے ساتھ؟ اس وقت اس دنیا کی آبادی 7 ارب سے زائد ہے۔ اگر پوری انسانیت کی آبادی دیکھی جائے تو اربوں میں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ 15 ارب ہو سکتا ہے کہ 20 ارب ہو، اللہ عالم۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے لوگ پیچھے آ چکے ہیں اور کتنے لوگ آگے آنے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں چلیے ایک رف ایسٹیمیٹ مان لیتے ہیں کہ 20 بلین لوگ آئیں گے پوری دنیا کی تاریخ میں۔ تو آخر یہ 20 بلین لوگوں کے لیے اتنا زبردست کمفرٹ جو اس چھوٹے سے ذرے کے اندر رکھا گیا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی خاص وجہ تو ہوگی۔ تو انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، اور اگر میں کہیں سے آیا ہوں تو کہیں جا بھی رہا ہوں گا، یعنی ایک سفر ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں آپ اس وقت مثلا دہلی میں ہوں یا دنیا کے کسی دوسرے شہر میں، لندن میں بیٹھے ہوئے ہوں، آپ ڈھاکہ میں ہوں، اور آپ یہ کہیں کہ میں اس وقت فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، تو نیچرلی یہ سوال آتا ہے کہ اگر آپ وہاں سے آ رہے ہیں تو آپ کا آگے کا ارادہ کہاں ہے؟ آپ یہیں رہنے والے ہیں یا آگے جانے والے ہیں؟ تو اب یہ سوال ہے کہ ہمارا جو آغاز ہے وہ کیسے ہوا، کیوں ہوا،
اور اگر ہم یہاں پر کہیں سے آئے ہیں تو کیسے زندگی گزاریں، اور کیا ہمیں یہیں رہنا ہے یا کہیں آگے جانا ہے۔ یہ وہ 3-4 سوالات ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اگر صحیح جگہ پر پہنچ جائیں اور ان سوالوں کے جوابات صحیح ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کریں تو کامیاب ہو جائیں گے اور ہدایت پر آ جائیں گے، اور اگر وہ غلط جگہ پر پہنچ جائیں اور اپنی عقل کے گھوڑے خود ہی دوڑائیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جس طرح بہت بڑی تعداد میں لوگ ایتھیسٹ بن رہے ہیں وہ بھی ایتھیسٹ بن جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑی تعداد میں مسلم نوجوان ایتھیسٹ بن رہے ہیں۔ اس کی وجہ، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تربیت ان کی صحیح نہیں ہوئی، گھر کا ماحول دینی نہیں ہے، اور ایک دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہیں رہی اور وہ کسی غلط ہاتھ میں پڑ گئے اور غلط لوگوں نے ان کو گمراہ کر دیا، ان کو صحیح معلومات نہیں دی اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ گیا، اور پھر ان کو دین سے اور اسلام سے اتنی ہی نفرت ہو گئی جتنا کہ ایک اسلامو فوبک انسان کو ہوتی ہے۔ تو کہاں سے آئے ہیں، کیسے رہنا ہے، اور کہاں جانا ہے، یہ 3 سوال ہیں۔ کیسے رہنا ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق پوری انسانیت سے ہے، چاہے آپ مسلمان ہوں یا مسلمان نہ ہوں، آپ ہندو ہوں، آپ عیسائی ہوں، آپ یہودی ہوں، آپ پارسی ہوں، یا کسی بھی مذہب میں بلیو کرتے ہوں یا کسی بھی مذہب میں بلیو نہ کرتے ہوں، وہ کیا بیسک انسانی ویلیوز ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ، جن کے ساتھ آپ اس دنیا میں زندگی پراپر طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ تو کہاں سے آئے ہیں، کیسے زندگی گزارنی ہے، اور کہاں جانا ہے۔ آپ جب کوئی فون خریدتے ہیں، کوئی بھی ڈیوائس آپ خریدیں تو اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے کہ اس ڈیوائس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو ہمارا جو جسم ہے یہ بھی ایک طرح کی مشین ہے، یہ مشینی کی طرح کام کرتا ہے۔ تو آخر اس جسم کے ساتھ بھی تو کوئی نہ کوئی مینول ہوگا کہ اس جسم کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ فون کو خریدیں اور فون خریدنے کے بعد بغیر مینول پڑھے انسٹ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہی ہوگا کہ فون کی بیٹری جلدی خراب ہو جائے گی یا فون کے اندر کوئی ایرر آ جائے گا، آپ کو وہ ڈیوائس خراب ہو جائے گا، پھر آپ دوسرا خریدیں گے، کیونکہ آپ نے اس کو پراپر طریقے سے، جس طریقے سے بنانے والے نے بنا کر دیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں، آپ اس کو ویسے استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ جو آیتیں ہیں، جن آیتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا بالکل شروع میں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 61، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے، اور اس سورت کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سوالوں کے جواب دیے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، اور تم کہاں جانے والے ہو۔ اور یہی 3 سوال ہیں، اگر یہ 3 سوال صحیح ہو گئے تو انسان کی آخرت سنور گئی، اور یہ 3 سوالوں کے جوابات غلط مل گئے تو آخرت تباہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 61، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بڑی شان ہے اس کی جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ اور نور پھیلانے والا چاند پیدا کیا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو آغاز ہے، ہماری جو ابتدا ہے، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ہو جاؤ تو ہم ہو گئے۔ اگر اللہ کا وجود نہ ہوتا تو ہمارا وجود نہ ہوتا۔ اللہ کا وجود ہے تو ہمارا وجود ہے، اگر اس کا وجود نہیں ہے تو پھر ہمارا بھی وجود نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ میری جو ایتھیزم کے اوپر کلاس ہے اس میں موجود رہے ہوں، اور اس وقت بھی میں نے ایک دلیل دی تھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر، اور وہ دلیل کچھ اس طریقے سے تھی، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ کچھ لوگ نئے بھی ہیں، مثال وہی ہے جو میں نے وہاں بھی دی ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہو اور کچھ لوگوں کے لیے پرانی۔ مثال یہ ہے کہ آپ مثلا کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے نکاح کریں، اور آپ اس کو پرپوز کریں، آپ یہ کہیں کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو وہ لڑکی یہ کہے کہ ٹھیک ہے، رشتہ صحیح ہے، اچھا ہے، لیکن میں ایسے ہاں نہیں کر سکتی، میں اپنے ماں باپ سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ وہ اپنے ماں باپ سے پوچھتی ہے، تو ابھی اب وہ اپنے ماں باپ سے پوچھنے کے پروسیس میں ہے، تو ظاہر ہے کہ جب تک کہ وہ پوچھ رہی ہے تو گویا کہ اس کا نکاح آپ سے اس کے والدین کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اور جب تک یہ نکاح اس کی مرضی، اس کے والدین کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس وقت تک آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اگر اس کے والدین یہ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم ذرا اپنے والدین سے پوچھ لیں، تب بھی آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ گرینڈ پیرنٹس، یعنی جو دادا دادی نانا نانی ہیں وہ انوالوڈ ہیں، وہ سوچ رہے ہیں۔ مان لیجیے اگلی نسل تک بات پہنچ جائے کہ ہم اپنے والدین سے پوچھ لیں، اس طرح وہ اپنے والدین سے پوچھ لیں، اس طرح وہ اپنے والدین سے پوچھ لیں،
اور ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہے تو آپ پوری زندگی کنوارے بیٹھے رہیں گے اور آپ کا کبھی نکاح نہیں ہو پائے گا، چونکہ ہر ایک آدمی دوسرے سے پوچھتا رہے گا، آپ کا نکاح کبھی نہیں ہو پائے گا۔ اب آپ اس کو دوسری مثال لیجئے، مثلا ہمارا جو وجود ہے وہ ہمارے والدین کے وجود کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، مان لیا ہمارے والدین کا وجود ان کے والدین کے وجود کی وجہ سے، ان کے والدین کا وجود ان کے والدین کے وجود کی وجہ سے، اور ایسے ہی اگر یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے تو آپ کا وجود کبھی نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں سلسلہ رکنا پڑے گا تو آپ کا وجود ہوگا۔ تو اسی طریقے سے انسانیت کا جو وجود ہے، یقیناً ایک انسان دوسرے سے ہے، دوسرا تیسرے سے ہے، تیسرا چوتھے سے ہے، لیکن یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں رکا ہے، اور جہاں رکا ہے، جس ذات کے پاس رکا ہے، وہ ذات دراصل موجود حقیقی ہے، یعنی وہی ایکچوئل بینگ ہے، اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اپنی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تبارک الذی جعل فی السماء، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان میں بروج یعنی برج بنائے۔ برج دو طرح، برج کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ جہاں یہ جو اوربٹس ہیں کہ جس میں ستارے جن اوربٹس کے اندر گھومتے ہیں ان کو برج کہا جاتا ہے۔ وجعل فیہا، اور آسمان کے اندر چراغ بنایا، اور اسی طریقے سے نور پھیلانے والا چاند بنایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا دی تو اے انسان تیری کیا حیثیت ہے، تو بھی اللہ ہی کے حکم سے بنا ہے۔ تو یہ ہے ہماری ابتدا۔ اب آئیے آگے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 62، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں۔ یہ جو دن اور رات کا جو چینج ہے، سورج کا نکلنا، اس کا غروب ہونا، اور اس کے بعد پھر ان دن اور رات کے چینج کی وجہ سے مختلف سیزنز کا آنا، ان سب کی وجہ سے کھیتی کا پروان چڑھنا، پھلوں کا نکلنا، یہ سب کیوں ضروری ہے؟ تاکہ اے انسان، جس ذات نے تجھے بنایا ہے وہ دراصل تیرے رہنے کا اور تیرے سروائیول کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو ہماری جو ابتدا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ ہے ہمارا آغاز۔ اب جب آغاز ہو گیا تو ہم رہیں کیسے اس دنیا کے اندر؟ آگے جو آیت آ رہی ہے بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، آیت نمبر 63، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو اس حکم کا آغاز کیا، 10 احکام ہیں، گویا کہ ہر حکم کے تحت بہت سارے احکام ہیں، لیکن میجر جو احکام ہیں وہ 10 ہیں، اور ان احکام کا اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا ہے اتنے خوبصورت انداز سے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، یہاں لفظ الرحمن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیا، یہ نہیں کہا وعباد اللہ، وعباد اللہ نہیں کہا وعباد الرحمن۔ یہ دراصل اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر انسان ان آنے والے 10 احکامات پر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ مستحق ٹھہرے گا۔ اگر ان 10 احکامات پر وہ عمل نہیں کرتا، اپنی زندگی کو اس سلیقے کے ساتھ وہ نہیں گزارتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ اس لیے لفظ رحمان کا استعمال ہوا ہے، عباد اللہ کا استعمال نہیں ہوا۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے، وہ یہ تو کہتے تھے کہ ایک سپریم بینگ ہے جس کو وہ بھی اللہ کہتے تھے، لیکن ساتھ میں بہت سارے معبود بھی انہوں نے بنا رکھے تھے جن کو وہ اللہ کا شریک اور پارٹنر ٹھہراتے تھے، لیکن اللہ کے لیے وہ لفظ الرحمن استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ الرحمن کا لفظ اللہ کے لیے ان کے یہاں معیوب سمجھا جاتا تھا کہ اللہ تو اللہ ہے، رحمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ الرحمن قرآن کریم میں جگہ جگہ استعمال کیا ہے ان کو ریفیوٹ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر بھی عباد اللہ نہیں کہا، عباد الرحمن کہا۔ یہ 2 وجوہات ہیں۔ تو بہرحال یہاں سے وہ 10 احکامات شروع ہوتے ہیں کہ کیسے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ سب سے پہلا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب زمین میں چلیں تو اکڑ کر نہ چلیں، بلکہ تواضع اور انکساری کے ساتھ چلیں۔ اور یہ تواضع اور انکساری صرف چلنے ہی میں نہ ہو، یہ ہمبلنس صرف چلنے ہی میں نہ ہو، بلکہ زندگی کے ہر اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے بات کرنے، یعنی پوری زندگی کے اندر انسان کے تواضع ہونی چاہیے۔ چلنے کے اندر تو بدرجہ اولا ہونے چاہیے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا
کہ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، کہ تم سب لوگ آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ اب جب آدم کی پیدائش مٹی سے ہے تو اب مٹی کا خاصہ کیا ہے، مٹی کی کیا اسپیشلٹی ہے؟ وہ یہ ہے کہ مٹی ہمیشہ زمین میں رہتی ہے، مٹی اڑتی نہیں ہے۔ جیسے ہی مٹی اڑے گی انسان کو برا لگے گا۔ مثلا آپ چل رہے ہیں اور آندھی آئی اور آندھی کی وجہ سے مٹی کے جو ذرات ہیں وہ آپ کی آنکھوں میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں گے یا آپ اپنی آنکھوں کے اوپر کوئی چیز ڈھک لیں گے، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ مٹی کے ذرات آپ کی آنکھوں میں جائیں۔ کیا مطلب؟ مٹی نے اپنی حقیقت سے مخالفت کی، اپنی حقیقت کے خلاف وہ مٹی گئی اور اڑنے لگی تو انسان کو برا لگنے لگا۔ ہاں، جب تک کہ مٹی زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے انسان کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن جیسے ہی مٹی اڑی برا لگا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مٹی کی اچھائی جب تک ہے جب تک وہ زمین کے اوپر پڑی رہے۔ تو اب اگر انسان کی پیدائش مٹی سے ہے تو انسان کی اچھائی بھی اسی وقت تک ہے جب تک وہ نیچے رہے۔ جہاں اس نے اڑنا شروع کیا اور اپنے آپ کو بلند اور برتر بنانا شروع کیا اور اپنے آپ کی بڑائی کا اظہار کرنا شروع کیا تو یہ اس کی انسانیت کے خلاف ہے۔ تو سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ یہ کہ تواضع اختیار کرو، ہمبلنس اختیار کرو اپنی زندگی کے اندر۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جب یہ لوگ بات کرتے ہیں کسی سے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، لیکن اگر جاہل لوگ ملیں تو سلام تو ان کو بھی کرنا چاہیے لیکن ان کی جہالت کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ تو ہماری چال کیسی ہو؟ متواضع، اور ہماری گفتگو کیسی ہو؟ سلام۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ پیس۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی۔ یعنی ہم اپنی گفتگو سے لوگوں کے لیے سلامتی کا باعث بنے۔ مثلا آپ کسی سے، ایک حدیث کے اندر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ تم جس سے بھی ملو چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اس کو السلام علیکم کہو۔ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ سب جانتے ہیں کہ آپ اس کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، چاہے آپ اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے اس کو سلام کیا تو آپ کا تعارف ہو گیا کہ آپ ایک مسلمان انسان ہیں، آپ اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اسی لیے آپ نے اس کو سلام کیا ہے۔ اس نے آپ کے سلام کا جواب دیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ سامنے والا بھی مسلمان ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوا، چند مرتبہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ میں نے مثلا فون کیا کسی کو اور وہ رانگ نمبر تھا اور میں نے کہا اس کو السلام علیکم، تو سامنے والا جو ہے تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہوا کہ یار میں اس کو کیا جواب دوں۔ میں فوراً پہچان گیا کہ سامنے والا غیر مسلم ہے، چونکہ میں نے اس کو دعا دی ہے وہ دعا نہیں لے رہا ہے اور وہ مجھے پلٹ کر دعا نہیں دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غیر مسلم ہے۔ تو جو سلام ہے وہ انسان کے مذہب اور اس کے عقیدے کا سب سے بہترین تعارف ہے، اور اس سے بہتر آئیڈینٹی انسان کی ہو نہیں سکتی کہ آپ ایک دوسرے سے جب مل رہے ہیں اپنا تعارف کراتے ہوئے ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں۔ اس کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری چال ایسی ہو اور تمہارا قال یعنی تمہاری گفتگو ایسی ہو، لیکن جب سامنے والا اگر جہالت پر آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی جہالت پر آ جاؤ۔ اب آج کے دور میں ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا کے اس دور میں ہماری جو جنریشن ہے، میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا جنریشن ہے، ہم ٹویٹر پر ہیں، ہم فیس بک پر ہیں، ہم واٹس ایپ پر ہیں، اور ایسے مکسڈ ماحول کے اندر ہر طرح اور ہر قسم کے، ہر قماش کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے، اور ایسا بہت سی مرتبہ میری ویڈیوز پہ ہوتا ہے کہ جب میں کوئی ویڈیوز اسلام کے تعارف میں ڈالتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف میں ڈالتا ہوں، اسلام کی کسی خصوصیت کو بیان کرتا ہوں، تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور یہ ایک نیچرل سی چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ کسی چیز سے نفرت کرتے ہیں تو اس کی تعریف وہ سننا نہیں چاہتے، چاہے وہ آپ کتنی ہی لاجیکل بات کیوں نہ کر رہے ہو، تو وہ ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس پیٹ میں درد کا اظہار وہ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ وہ آتے ہیں اور وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ آ کے اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اکثر میں ایسا کرتا ہوں کہ اگر موقع لگا اور مجھے وہ کامنٹس نظر آ گئے تو میں صرف ان کامنٹ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں،
باقی ان کامنٹ کو جواب دینے کی نہ مجھے آج تک الحمدللہ کوئی ضرورت ہوئی، اور میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اگر کہیں بھی اس طرح کے جاہلانہ کامنٹس دیکھیں تو اس کو جواب نہ دیں، چونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ آپ جہالت کا جواب دیں۔ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ ان سے ملتے ہیں اور جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو یہ لوگ سلامتی کی بات کہتے ہیں کہ بھائی السلام علیکم، ہم تو چل رہے ہیں، ہم آپ سے گفتگو نہیں کر سکتے، چونکہ جہالت کا جواب جہالت ہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان جاہل بنے۔ تو جو لوگ جاہل ہیں انہیں آپ جاہل رہنے دیں، ان کے لیے آپ سلامتی کی دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، لیکن آپ ان کی جہالت کا شکار نہ بنیں۔ اور ایسا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کسی شخص نے آ کر گالی دی تو فوراً مسلمان ایک دم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اور وہ فوراً پلٹ کر وار کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو کامنٹ ہے ابھی تک تو وہ دب گیا تھا کہیں، وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کامنٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ دو حکم ہو گئے۔ اب آگے چلیے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جو وہ بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ جب ہم لوگوں سے ملیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے جو بھی بیان کیا، سلام کریں، سامنے والا جہالت پر آ رہا ہے تو اس کی جہالت کو اگنور کریں۔ جب اکیلے ہوں تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اب ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ سجداً وقیاما، کہ ہم اللہ کے حضور سجدے میں رہیں یا قیام میں رہیں۔ آج کل کی راتیں مثلا ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد شب بیداری کرتی ہے، سحری تک بہت سارے لوگ جاگتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ سو بھی جاتے ہیں لیکن سحری میں اٹھتے ہیں، تو یہ خلوت ہے انسان کی، یعنی وہ پبلک لائف میں نہیں ہے بلکہ وہ ایک پرسنل لائف زندگی گزار رہا ہے، پرسنل لائف اپنی جی رہا ہے۔ تو پرسنل لائف میں انسان کیسے ہونا چاہیے؟ سجداً وقیاما، کہ آپ جب جلوت میں ہوں تو لوگوں کے ان احساسات کی رعایت کرتے ہوئے آپ ان سے گفتگو کریں، خلوت میں ہوں تو پھر آپ کی نظر آپ کے مالک اور آپ کے خالق پر ہونی چاہیے کہ آپ اس کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں۔ یہ ہو گیا چوتھا حکم۔ تو انسان کی چال پہلا حکم، انسان کی گفتگو دوسرا حکم، اور انسان کی جو خلوت ہے یہ تیسرا حکم۔ ابھی تین حکم ہوئے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کا جو مرتبہ بلند ہوتا ہے وہ تین چیزوں سے ہوتا ہے، اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افشاء السلام واطعام الطعام والصلاة باللیل والناس نیام، کہ سلام کو پھیلانا، اور سلام صرف سلام پھیلانا نہیں، صرف یہی نہیں کہ السلام علیکم السلام علیکم، بلکہ اس کے تقاضے کے اوپر عمل کرتے ہوئے سلامتی پھیلانا، پیس پھیلانا، یہ، اور اطعام الطعام کھانا کھلانا، اور رات کو جب سب سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھنا، والصلاة باللیل والناس نیام، یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کے درجات کو بلند کرتی ہیں۔ اب آپ آج کل کے ماحول کو دیکھیے کہ اس وقت ہزاروں نہیں شاید لاکھوں لوگ ہوں گے جو ہائی ویز کے اوپر ہیں، کوئی پیدل سفر کر رہا ہے، کوئی اپنی چھوٹے موٹے سواری کے اوپر سفر کر رہا ہے، بچے ہیں جن کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ان سے چلا نہیں جا رہا ہے اور 100 200 400 میل اور وہ سفر کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کہاں جانا ہے، کوئی کسی اسٹیٹ جا رہا ہے، کوئی کسی اسٹیٹ جا رہا ہے، تو پوری انسانیت کے اوپر ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ تو اب یہاں ایسے حالات میں افشاء السلام اور اطعام الطعام کے اظہار کا بہترین طریقہ ہے، وہ کیا کہ جب آپ ایسے محتاجوں کو کھانا کھلائیں گے تو پیس تو خود بخود پھیرے گا نا، جس کو آپ نے محتاج کو کھانا کھلایا وہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھے گا کہ ایک صاحب آئے تھے اور اس وقت کہ جب شاید میں اور میرے بچے بھوک سے ہلاک ہو جاتے، اس وقت ایک اللہ والا آیا تھا اور اس نے مجھے کھانا کھلایا، تو اس کے دل میں یہ بات ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گی۔ اور اگر کچھ غیر سماجی قسم کے لوگ ایسے لوگوں کو استعمال کرنا چاہیں آگے کسی غیر سماجی حرکتوں میں اور جرائم میں، تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی رہے گی کہ نہیں، میری جان ایک اللہ والے نے بچائی تھی، اس نے جو میرے ساتھ کیا، میں کبھی بھی دوسروں کے ساتھ کوئی برائی نہیں کر سکتا، تو آپ نے کھانا کھلا کر امن پھیلا دیا۔ افشاء السلام و اطعام الطعام۔
तो ये दोनों चीजें इसके अंदर आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुअजिज़ाना कलाम है कि आपने दोनों बातों को इस तरीके से कनेक्ट किया और ये ऐसी जबरदस्त तरीके से कनेक्टेड है कि उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप खुद अपनी जिंदगी के अंदर देख सकते हैं। वस्सलातु बिल्लैली वन्नासु नियाम, और रात में उस वक्त नमाजें पढ़ना कि जब सब लोग सो रहे हों। यही बात अल्लाह ताला ने इस तीसरे हुक्म के अंदर बयान फरमाई है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अच्छा, और ये भी याद रखिए हदीस के अंदर जो इतामुत ताम का लफ्ज आया है वो उसमें ये नहीं कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुसलमान को खाना खिलाना, सिर्फ खाना खिलाना, जिसको जरूरत हो उसको खाना खिलाना। अब वो आप ये नहीं देखेंगे उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है, उसकी रेशियल आइडेंटिटी क्या है, वो उसकी उसका वो किस स्टेट का है, वो काला है कि गोरा है कि कौन से कलर का है, कि आप कुछ नहीं देखेंगे। जरूरतमंद है तो आप उसको खाना खिलाएंगे। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। उसके बाद आगे चौथा हुक्म है वो ये कि वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना गरामा। और रहमान के बंदे वो हैं जो ये कहते हैं कि हमारे परवरदिगार जहन्नम के अजाब को हमसे दूर रखिए, हकीकत ये है कि उसका अजाब वो तबाही है जो चिमट कर रह जाती है। ये है ज़बानी इबादत। तो अल्लाह ताला ने हमारी चाल कैसी हो बताया, हमारी गुफ्तगू हो क्या ये बताया, हमारी खलवत कैसी हो, हम अकेले हो ये बताया। अब ये बता रहे हैं कि हमारी ज़बानी इबादत कैसी होनी चाहिए। ज़बान पर हमें हमारी इबादत ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें, हम अपनी ज़रूरत अल्लाह ताला के सामने रखें और उसी से हम तलब करें जो कुछ हमें चाहिए। तो अल्लाह ने इस आयत के अंदर ये चौथा हुक्म आ गया आयत नंबर 65 में कि ज़बानी इबादत करो ये कहकर कि रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, जो जरूरत हो। और सबसे बड़ी जरूरत इंसान की क्या है कि उसकी आखिरत संवर जाए। माल उसकी सबसे बड़ी जरूरत नहीं है, खाना उसकी सबसे बड़ी जरूरत नहीं है, घर उसकी सबसे बड़ी जरूरत नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि उसकी आखिरत संवर जाए। और उसी आखिरत के संवारने की इस आयत के अंदर तलकीन की गई है कि ए अल्लाह आखिरत जहन्नम के अजाब से हमें बचाना, क्योंकि आखिरत का जो अजाब है, जहन्नम का जो अजाब है, ये ऐसी तबाही है जो चिमट कर रह जाती है। यह है ज़बानी इबादत। आगे आयत नंबर 66 में इसी जहन्नम के अजाब की मजीद तफसील है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, यकीनन वो किसी का मुस्तक़र और क़याम गाह बनने के लिए बदतरीन जगह है। यानी जहन्नम का जो गढ़ा है वो बदतरीन जगह है जहां एक इंसान जा सकता है। उससे बदतरीन जगह कायनात के अंदर या कायनात से बाहर कहीं कोई नहीं है। उसके बाद आगे आयत नंबर 67 में अल्लाह ताला पांचवा हुक्म देते हैं, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू वलम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। और रहमान के बंदे वो हैं जो खर्च करते हैं तो न फजूल खर्ची करते हैं और न तंगी करते हैं, कंजूसी से काम लेते हैं। वकाना बैन ज़ालिका क़वामा, बल्कि उनका जो तरीका है वो दरमियाना और एतदाल वाला है, मॉडरेट वाला है। अब यहां से इस पांचवें हुक्म में अल्लाह ताला ने हमें यह हुक्म दिया कि हमारी माली इबादत कैसी होनी चाहिए। तो हमारी चाल कैसी हो, हमारी गुफ्तगू कैसी हो, हमारी खलवत कैसी हो। तीन अहकाम ये हो गए थे। चौथा हुक्म हमारी ज़बानी इबादत कैसी हो। अब हमारी माली इबादत कैसी हो कि हमारे पास अगर माल है तो हम उसका खर्च उसको कैसे खर्च करें। खर्च इस तरीके से करें कि निहायत मॉडरेशन के साथ और एतदाल के साथ, कि ना तो पैसे आए तो सारे उड़ा दिए, चाहे आप अपने ही ऊपर उड़ाएं, लेकिन उसको उड़ाना ही कहा जाएगा कि आपने बगैर किसी सोचे समझे और प्लानिंग के सारे पैसे गैर जरूरी चीजों के अंदर खर्च कर दिए, तो कल को आप ही को प्रॉब्लम होनी है। तो ना तो कंजूसी करनी है और नहीं फजूल खर्ची करनी है। वकाना बैन ज़ालिका क़वामा। याद रखिए कि मैंने सूरह यूसुफ के मौके पर जब सूरह यूसुफ की तफसीर की थी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो टैक्टिक थी लोगों को कहत से बचाने की, उसके मौके पर यह बताया था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितने भी एक्सपेंडिचर्स थे, सारे एक्सपेंसेस थे, वो कट डाउन कर दिए थे 50%, कि 50% आपके एक्सपेंसेस कम होने चाहिए। 50% कम होने का मतलब यह है कि अब आप न तो बखील रहे, कंजूस रहे, और नहीं आपकी फजूल खर्ची। तो आप अगर रोजाना 100 रुपए खर्च करते हैं तो आप अब 50 रुपए खर्च करें, तो आप आगे अगर कोई बुरे हालात आ रहे हैं तो कम से कम आपके पास पैसे बचे रहेंगे, आपके पास सेविंग रहेगी कि जिस वक्त लोग भूखे मर रहे होंगे आपके पास कम से कम खाने को और खिलाने को रहेगा। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर ये पांचवा हुक्म है कि कैसे तुम जिंदगी गुजारो माली एतबार से। ऐसा नहीं कि माल आया तो फौरन शॉपिंग के लिए निकल गए और जनाब सारे पैसे शॉपिंग के अंदर उड़ा दिए या फजूल खर्ची के अंदर उड़ा दिए, गैर जरूरी चीजों के अंदर खरीदने में उड़ा दिए।
یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تم اپنے ہاتھ کو نہ تو اتنا سکیڑو کہ تمہارا ہاتھ مونڈھے کو لگ جائے، یعنی آپ اگر کسی کو نہیں دیں گے تو اس طرح ہاتھ بند رکھیں گے اپنے مونڈھے کے قریب، یہ اشارہ ہے کہ آپ بالکل دینا نہیں چاہتے. تو نہ تو ہاتھ کو اتنا سکیڑو کہ تمہارا ہاتھ مونڈھے کو لگ جائے، نہ دینے کے لیے کچھ اتنا پھیلاؤ کہ جو کچھ ہے سب دے ڈالو. اگر یہ کرو گے تو فتقعد ملوما محسورا، تو تم ایسی صورت میں خود اپنے آپ کو ملامت کرو گے، خود رو گے، پیٹو گے کہ تم نے کیا کیا. بلکہ اعتدال کے ساتھ ہمیں خرچ کرنا چاہیے. یہ ہو گئے 5 احکام. اس کے بعد اب آئیے ہمارے قلب کی، تو زبان کی عبادت ہو گئی، اب آئیے قلب کی عبادت کیسی ہو، دل کی عبادت کیسی ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے. کیا مطلب؟ یعنی ان کا عقیدہ بھی درست ہے. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے دل کی عبادت کو. تو ہماری چال کیسی ہو یہ بتا دیا، ہماری گفتگو کیسی ہو یہ بتا دیا، ہماری خلوت کیسی ہو یہ بتا دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوتھا حکم یہ بتایا کہ بلکہ ہماری زبانی عبادت کیسی ہو یہ بتا دیا، اور 5واں حکم یہ تھا کہ ہماری مالی عبادت کیسی ہو، یہ بات بھی آ گئی. تو اس طریقے سے 5 احکام آ گئے عقیدہ. اب آگے آتا ہے حقوق العباد، جو 7واں اور چھٹا اور 7واں حکم ہے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو کسی بھی انسان کو جس کی جان کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ہیں، کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں. ولا یزنون، اور نہیں زنا کرتے ہیں. یہ ہے 6واں اور 7واں حکم. دیکھیے، انسان کو قتل کرنا یہ دراصل اس کی جان کی خلاف ورزی ہے، یہ وائلیشن ہے اس کی ذات کے خلاف، اور زنا کرنا یہ وائلیشن ہے اس کی عزت کے خلاف. تو رحمان کا بندہ وہ ہے کہ جس سے دوسروں کی جان بھی محفوظ اور اس کی عزتیں بھی محفوظ. اگر آپ دوسروں کی عزت سے کھلواڑ کر رہے ہیں تو آپ رحمان کے بندے نہیں ہیں. آپ سے اگر دوسرے کی جان محفوظ نہیں ہے تو آپ رحمان کے بندے نہیں ہیں. تو ایک مسلمان کامل اور پرفیکٹ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے کی جان بھی محفوظ ہے اور دوسرے کی عزتیں بھی محفوظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں اس آیت کے اندر ذکر کر دی ہیں، اور یہی دونوں چیزیں ایک انسان کا حق ہے، بیسک رائٹ ہے کہ اس کی جان بھی محفوظ ہو اور اس کی عزت بھی محفوظ ہو، اس کی ڈگنیٹی بھی محفوظ ہو. یہی تو بیسک ہیومن رائٹ ہے. تو ہیومن رائٹس کسی کا وائلیشن اگر آپ کریں گے تو آپ عباد الرحمان کی کیٹیگری سے باہر ہیں. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بہت سے لوگ گناہ کریں گے اور یہ ساری حرکتیں کریں گے. تو اگر یہ ساری حرکتیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، کہ جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا. یعنی ہر گزرتے وقت کے ساتھ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ ذلیل و خوار ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ پڑا رہے گا. اس کے بعد آگے ہے، ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر یہ گناہ کر دیا تو اب یہ گناہ دھل نہیں سکتا. توبہ کریں گے تو توبہ قبول کی جائے گی. اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، بہانے دیکھتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر تو دیکھیں. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جو کوئی توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد وہ نیک عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ تو اس کی توبہ قبول کرتا ہے. ایک حدیث کے اندر یہ آیا کہ ایک شخص نے زنا کیا اور اس کے دل میں زنا کرنے کے بعد شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، اور اس کے بعد اس نے ندامت کی وجہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ مجھے بخش دیجئے، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا. تو حق تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں فرشتوں کو اَيَعْلَمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن وہ فرشتوں کے اوپر اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے. اَيَعْلَمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جانتا ہے تو تبھی تو آپ سے دعا مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
تو پھر اگر یہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے تو پھر اس کے رب نے اس کو بتا دو، اس کی مغفرت کر دی۔ تو زنا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھے اور دل کے ساتھ انسان نادم ہوا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ یہ اس آیت کے اندر واضح طور سے بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 73 میں ایک اور حکم آ رہا ہے، بلکہ یہ 7واں حکم ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ شہادت الزور، لا یشہدون الزور کا مطلب ہے ناحق کام۔ اس کے ایک اور معنی ہے، وہ یہ کہ مثلا، اور آج کل اس کا بڑا رواج ہے انفارچونیٹلی مسلمانوں کے اندر بھی، آپ اگر کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کو دنیا کی اصطلاح میں تھرڈ ورلڈ کنٹری کہا جاتا ہے، تو اس کو تیسری دنیا یا تھرڈ ورلڈ کنٹری اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہاں کرپشن کا پیمانہ بہت بلند ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اکثریت جن ملکوں سے تعلق رکھتی ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر آتا ہے، وہاں کرپشن میں سب سے آگے ہے۔ اور کرپشن اگر آپ کو دیکھنا ہو تو تھانے میں چلے جائیے، آپ جوڈیشری میں چلے جائیے، آپ کو ایک سے ایک لوگ مل جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی شخص کو پھنسانا ہے تو آپ کو وہاں لوگ مل جائیں گے جو جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ان کو کچھ پیسے دیجیے، رشوت دیجیے، وہ کورٹ کی ڈیٹ میں آ جائیں گے، جھوٹی گواہی دے دیں گے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس طریقے سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے چونکہ کچھ لوگوں نے جھوٹی گواہی دی اور دوسروں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا۔ یہ ہے شہادت الزور۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الرحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ ہے جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ گواہی دیتے ہیں تو پھر وہ سچی دیتے ہیں، وہ جھوٹی گواہی دے کر ظلم کا ساتھ نہیں دیتے، ظلم میں شامل نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور اگر کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں، مثلا آپ نے دیکھا کہ کہیں لوگ میوزک چلا رہے ہیں، اب آپ شامل ہو جائیں، تاش کھیلے جا رہے ہیں، جوا کھیلے جا رہے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں؟ نہیں، بلکہ آپ وقار کے ساتھ گزر جائیے۔ اگر وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو اب آپ گزر جائیے۔ یہ ہے رحمان کے بندوں کی پہچان۔ یہ ہے 7واں حکم۔ 8واں حکم، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے۔ کیا مطلب؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا آپ کسی سے، کوئی گنہگار ہو یا کوئی غیر مسلم ہو، اس کو قرآن کی کوئی آیت پیش کیجئے کہ دیکھو قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، تو سامنے والے کے اندر اگر عقل نہیں ہوگی اور نفرت کا بیج ہوگا تو وہ فوراً آیت کے سامنے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ اندھا ہو یا بہرا ہو، یا کہ اس نے آیت سنی نہیں ہے، وہ مذاق اڑانے لگے گا، آیت کو ریجیکٹ کر دے گا، وہ یہ کہے گا نہیں لیکن فلاں جگہ تو یہ آیا، لیکن فلاں جگہ، لیکن مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے۔ یہ ساری چیزیں اس طرح کی الٹی سیدھی آپ سننے کو آپ کو ملیں گی اور دیکھنے کو ملیں گی۔ رحمان کے بندوں کی پہچان یہ نہیں ہے۔ رحمان کے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو ان کا دل ان آیتوں کو قبول کرتا ہے، وہ خشوع و خضوع کے ساتھ ان آیتوں کو سنتے ہیں اور ان آیتوں کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اندھوں اور بہروں کی طرح ان آیتوں کے سامنے نہیں گرتے۔ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ قبولیت والا ہوتا ہے، ریجیکشن والا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آخری جو حکم آ رہا ہے وہ ہے 10واں حکم، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ رحمان کے بندے، ان کی جو دعا ہے وہ ہر وقت زبان پر یہ رہتی ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔ یعنی تمام چیزیں کرنے کے باوجود ابھی بھی توکل اللہ کے اوپر۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اگر مثلا اپنی چال بھی صحیح کر لی، اپنی بات گفتگو بھی صحیح کر لی، میں اپنی خلوتوں کے اندر نمازیں بھی پڑھنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں دعائیں بھی مانگنے لگا، اور اس کے علاوہ میں اپنی مال اور اپنی دولت کو اعتدال کے ساتھ خرچ بھی کرنے لگا، میں جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتا ہوں، میں سارے کام کر رہا ہوں، تو اب یہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اگر میں نے اللہ کے اوپر توکل نہیں کیا کہ اب مجھے جنت ملنی ہے۔ اب توکل کرنا ہے۔ تو یہ جو آخری چیز ہے، چونکہ جو کچھ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر کمایا ہے وہ اللہ کے فضل کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو انسان چاہے جتنی کوشش کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو آخری حکم ہے وہ یہ کہ سب کام کرنے کے بعد
اب مکمل اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرو. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا، اے اللہ ہمیں بنا دے متقین کا امام. گویا کہ آپ توکل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کے در پر حاضری دے رہے ہیں ان سارے کام کے کرنے کے بعد. جب یہ 10 چیزیں ہو گئیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ رحمان کے بندے ہیں. تو ہماری ابتدا اللہ کے حکم سے. جب ہماری ابتدا ہو گئی تو اب ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے؟ ان 10 احکامات کو سامنے رکھ کر. اگر یہ 10 احکامات ہماری زندگی میں آ گئے تو ہماری زندگی مثالی زندگی ہے. ہر غیر مسلم کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ اسلام کس طریقے کی مثالی زندگی اپنے ماننے والوں کو بتانا چاہتا ہے، اور قرآن کریم میں مثالی زندگی کو کیسے اور کس سلیقے اور قرینے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیجئے. مثال یعنی کچھ چونکہ آپ لوگ سمجھتے نہیں، میں غیر مسلموں کو خطاب کر رہا ہوں، چونکہ آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں قرآن کو، حدیث کو. آپ نے ادھر سے ویڈیو اٹھائی، ادھر سے گوگل کیا اور لگے اسلام کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے. میں اپنے تمام لیکچرز میں جو اس سے پہلے ہیں مختلف اعتراضات کا جواب دے چکا ہوں. سب سے زیادہ جو اعتراض ہوتا ہے وہ اسلام کی جو ملٹری ایکسپیڈیشنز ہوتی ہیں، جو جنگیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر ہوتا ہے. میں اس کے اوپر 3 لیکچرز اپنے دے چکا ہوں. اس کو سمجھیے، اس کو پڑھیے. اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ ایک انسان اچھا انسان کیسے رہے، یہ ان آیتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے تو آپ کے سامنے اسلام کی حقانیت بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی. تو ہمارا آغاز پتہ چل گیا، ہماری زندگی پتہ چل گئی. اچھا اب ہمیں جانا کہاں ہے؟ ہم آئے اللہ کے حکم سے، رہیں گے تو عباد الرحمن بن کر. جائیں گے کہاں؟ آگے آیت نمبر 75، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. جب یہ عباد الرحمن یعنی انسان الرحمن کا بندہ بن کر اپنی زندگی گزارے گا تو پھر ایسے وہ لوگ ہوں گے جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے، اور وہاں دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا. خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، وہ وہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے. کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے وہ بہترین جگہ ہے. اب دیکھیے تینوں بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سوال کا جواب دے دیا کہ ہمارا آغاز کہاں سے، ہماری زندگی کیسے، اور ہمارا انجام کیا. اگر ہمارا آغاز اللہ کے اور یقیناً اللہ کے حکم سے ہوا ہے تو ہماری زندگی پھر اللہ ہی کے حکم سے گزرنی چاہیے. اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزرے گی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا حکم سنا دیا ہے، جہنم کی بات بتا دی ہے. اور اگر عباد الرحمن بن کر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر جنت کا پروانہ بھی دے دیا ہے. تو تینوں سوالوں کا مکمل اور تشفی بخش جواب اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر سورہ فرقان کی بیان فرما دیا ہے. تو یہ جو رکوع ہے، یہ آیتیں ہیں سورہ فرقان کی، یہ عام مسلمانوں کو بھی اس کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے. اور ترجمہ نہ معلوم ہو تو آج کل تو ہر طرح کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، معتبر ایپس ہیں جن کے ذریعے آپ قرآن کریم کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں. آپ ان آیتوں کو پڑھیے، ان آیتوں کے اوپر ریفلیکٹ کیجئے، ان آیتوں کو پھیلائیے، ان آیتوں کو غیر مسلموں کے ساتھ شیئر کیجئے. ان کو بتائیے کہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ کتنا خوبصورت ہے، اسلام کیا مسلمان کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر معاشرے کے اندر اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، برے بھی لوگ ہوتے ہیں، بلکہ برائی جو ہے وہ انسانی معاشرے کا خاصہ ہے. یعنی برائی اگر ہوگی تو وہ انسانی معاشرے میں ہی تو ہوگی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک معاشرے کے اندر سارے کے سارے لوگ 100 کے 100% اچھے ہوں. اس کی یعنی جو گندگی ہے وہ خود ایک فطری چیز ہے. اگر گندگی فطری چیز نہ ہوتی تو انسان کے جسم سے گندگی نہ نکلتی. یہ جو انسان کے جسم سے گندگی نکلتی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ گندگی فطری چیز ہے. تو جب ایک انسان کے جسم سے گندگی نکل سکتی ہے تو انسان کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر بھی گندگی ہوتی ہے. لہٰذا اس گندگی کو نہ دیکھا جائے. ہر طرح کے لوگ ہیں. وہ لوگ جو قرآن کریم کے اوپر عمل نہیں کرتے، محض نام اپنا مسلمان والا رکھ لیتے ہیں، وہ اسلام کے ترجمان نہیں. اسلام کے ترجمان وہ ہیں جو عباد الرحمن ہیں، کہ جن کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا ہے. انہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کہا ہے، رحمان کا بندہ کہا ہے. ہر ایک کو جس کا نام مسلمان والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن نہیں کہا. عباد الرحمن کی تعریف کی ہے کہ جو 10 احکامات کے اوپر عمل کرے گا وہ رحمان کا بندہ ہے، وہ ہے اسلام کا ترجمان، وہ ہے اسلام کا ریپریزنٹیٹو. تو اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مثالی زندگی کیسے گزارنی چاہیے تو وہ عباد الرحمن کو دیکھے. وہ ان عام لوگوں کو نہ دیکھے کہ جن کو نہ قرآن کا پتہ ہے اور نہ حدیث کا پتہ ہے. اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو یعنی دین کو سمجھنا نہیں چاہتی، اور ایسے مقدس مہینے میں بھی
गुनाहों के अंदर डूबी हुई है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप आज भी अगर कुछ गलियों में निकल जाएं रमजान की रातों में तरावी पढ़ने के बाद, तो आपको कहीं ना कहीं से मुस्लिम महल्लों के अंदर कहीं किसी न किसी घर से, मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी गली में कुछ नौजवान बैठे हुए हैं, गाने चल रहे हैं, किसी घर से म्यूजिक की आवाज आ जाएगी। ये सारी चीजें, जबकि इतनी बड़ी आफत नाफत पूरी दुनिया में आई हुई है, रमजान का ही मुकद्दस महीना चल रहा है, लेकिन कुछ लोग जो मुसलमान नाम रखे हुए हैं अभी भी अपने आप को उस गंदगी से दूर नहीं कर रहे हैं। उन्हें आखिर फिर कौन सी वेकअप कॉल चाहिए, वो कौन सी आजमाइश है जो उनको झिझोड़ेगी और उस झिझोड़ने के बाद उनको बेदार करेगी कि उठो बेदार हो, कयामत करीब है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें रहमान का बंदा बनाए, कुरान करीम के इन अहकामात के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस्लाम का सही तर्जुमान बनाए, ताकि हमारी जिंदगियों को देखकर लोगों को लगे कि हाँ, ये एक मिसाली जिंदगी है कि जिसको कुरान के मुताबिक जिया जाता है और जीना चाहिए। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।